بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ناظرین کرام، نکاح پر گفتگو جاری ہے۔ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور صاحب استطاعت جو ہوں انہیں نکاح کرنا چاہیے، جو اپنی بیوی کے اخراجات کو برداشت کر سکیں اور اس کی ضرورتوں کو پوری کر سکیں، انہیں نکاح میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں انسان گناہ اور معصیت کے راستے پر جا سکتا ہے، شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نکاح کے بارے میں اسلام نے ہدایت دی، تعلیم دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے تعلق سے کچھ اصول بھی بتلائے، کچھ ضابطے بھی بتلائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ نکاح کا پورا جو خاکہ ہے، پورا جو پروگرام ہے، وہ اسلام نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کیسے کیا جائے، نکاح کیسے کیا جائے، کیونکہ نکاح الگ الگ طریقے سے الگ الگ قومیں کرتی ہیں، اور بہت زیادہ اس نکاح کو لے کر کے بہت زیادہ لوگ گمراہی کے شکار ہو گئے ہیں، ضلالت کے شکار ہو گئے ہیں۔ اسلام کا جو معاملہ ہے یا کتاب و سنت کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اسلام نے دائرہ کھینچ دیا ہے، اسلام نے کچھ ضابطے بنائے، کچھ اصول بتلائے، کچھ تعلیمات دیں، تاکہ ہم اس کے دائرے میں رہ کر کے نکاح کریں، تاکہ ہم اس کا پابند ہو کر کے نکاح کریں۔ نکاح کے معاملے میں اللہ نے ہم کو آزاد نہیں کر دیا ہے، نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو چھوڑ نہیں دیا ہے کہ جاؤ جیسے چاہے ویسے نکاح کرو، بس نکاح کرنا چاہیے۔ اور یہی بات مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے۔ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو ہمارے معاشرے اور سماج سے بہت سارے برائیاں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم بہت سارے مسائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو نہیں پتہ، لیکن کتنی بچیاں ہیں جن کے نکاح نہیں ہو رہے، کتنی خواتین ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، رسم و رواج، خرافات، اسی میں یہ امت الجھی ہوئی ہے، اور ہر آدمی نکاح، شادی بیاہ کو اپنے فائنانشیل اسٹیٹس کی نمائش کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے، اور ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ نکاح کرنا ہے تو اتنے لاکھ روپے خرچ ہوں گے، شادی کرنی ہے تو اتنا بڑا اماؤنٹ چاہیے، اور پھر جب تک اتنا اماؤنٹ نہیں جمع ہو جاتا ہے، جب تک اتنے اخراجات کی استطاعت نہیں ہو جاتی ہے، تب تک شادی نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بڑی مشکلوں سے گزر رہا ہے، بہت ساری زندگیاں پریشانیوں اور تکلیفوں سے دوچار ہیں۔ اسلام نے اصول بتلائے، ضوابط بتلائے، ایک ایک چیز جو نکاح کے اندر ہوتی ہے اس کے تعلق سے ایک اصول بتلا دیا، ایک ضابطہ بتلا دیا، ایک ہدایت دے دی۔ مثال کے طور پر نکاح کرنا ہے تو لڑکے اور لڑکی کا انتخاب کس بنیاد پر ہو، کس بنیاد پر سلیکشن ہو، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ لوگوں کے یہاں تو اپنا الگ الگ معیار ہے، الگ الگ ترجیحات ہیں، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو آزاد نہیں رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی ثوابدید سے ایک معیار بنا لو اور اس کے مطابق کرو۔ جس طرح سے ہر چیز کا ایک طریقہ
قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، ایسے نکاح کا بھی طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس کی پابندی مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس بات کا اقرار کیا کہ اے اللہ تو جیسا کہے گا ہم اپنی زندگی میں ویسا ہی کریں گے، تیرا دین جیسا ہم سے چاہے گا ہم اسی کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے، چاہے ہماری تجارت ہو، چاہے جو ہے نکاح اور شادی ہو، چاہے تعلقات ہوں، چاہے حقوق ہوں، چاہے اخلاقیات ہوں، چاہے معاش ہو، ہر چیز میں ہم تیری مرضی اور تیرے اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اس بات کا ہم نے اقرار کیا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اسلام کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو تابع فرمان بنا دینا اللہ کے۔ تو کیا دیکھ کر رشتہ کیا جائے، اس تعلق سے اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ آپ بیان فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، 4 صفات دیکھی جاتی ہیں، 4 خوبیاں دیکھی جاتی ہیں۔ مال دیکھ کر کے، مال دولت پیسہ دیکھ کر کے رشتہ کیا جاتا ہے۔ لڑکا جیسا بھی ہو چلے گا، پیسہ بہت ہے اس کے پاس، لڑکا جیسا بھی ہو پیسہ ہونا چاہیے، یہ معیار بن گیا ہے، اور یہی زیادہ تر لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ پیسہ ہے، پیسہ جتنا کشش اپنے اندر رکھتا ہے، مال جتنا کشش اپنے اندر رکھتا ہے، اتنی اور کوئی چیز نہیں رکھتی۔ حسب و نسب دیکھ کر کے، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا رسوخ دیکھا جاتا ہے، اس کا نام دیکھا جاتا ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور خوبصورتی ولی جمالہا، خوبصورتی دیکھ کر کے رشتہ کی جاتی ہے۔ لڑکی حسین ہے، خوبصورت ہے، کچھ لوگوں کو تو بس یہی خوبصورت ہونی چاہیے لڑکی، اور کچھ لوگوں کے ہاں اس خوبصورتی کا بھی الگ الگ معیار ہے، الگ الگ ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے خوبصورتی کا۔ اب خوبصورتی کے پیمانے میں بہت ساری چیزیں موجودہ دور میں دیکھتے ہیں، قد اتنا ہونا چاہیے، ہیئر اسٹائل یہ ہونی چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ایسا ہونا چاہیے، یہ لوگوں نے اپنے طور پر طے کر رکھا ہے۔ اسی مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے اچھے خاصے رشتے مسترد کر دیے جاتے ہیں، ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام نے جو چیز بتلائی ہے، اسلام نے جو ترجیح دی ہے، اللہ کی قسم اس کو اگر ہم سامنے رکھ لیں، باقی اور چیزیں بھی دیکھ لیں، لیکن وجہ ترجیح یہ ہو تو خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ یقیناً جس معاشرے کے اندر یہ چیز ترجیح بن جائے گی، اس معاشرے کے کو آپ دیکھو گے وہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا، بہت ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور دینداری بھی دیکھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے اچھے لوگ ختم ہو گئے، دنیا سے نیک لوگ ختم ہو گئے، ایسے نیک لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں کہ حقیقت میں وہ دینداری دے کر کے رشتہ کرتے ہیں، دینداری کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے پاس دینداری ہے، باقی اور سب خوبصورتی بھی ہے، اچھی بات ہے، حسب و نسب بھی اچھی بات ہے، اور مال بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر دینداری نہیں ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ تمام چیزیں ان کو اپیل نہیں کرتی۔ ایسی سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں، اکا دکا ہیں اللہ کے بندے جو اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کی جب کرنا ہوا تو اس بنیاد پر کیا، نہ کوئی مطالبہ، نہ کوئی ڈیمانڈ، نہ کوئی جہیز، کچھ نہیں، نہ بارات، لیکن اپنی لڑکی کی جب کرنی ہوئی ان کو تو ان تمام مصیبتوں سے ان کو گزرنا پڑا، اور وہ گزرے، مرتا کیا نہ کرتا، اس کے بغیر ہو ہی نہیں رہا تھا۔ تو بیٹے کی کیا تو پوری طرح سے دینداری کی بنیاد پر کیا، دینداری بچی کے اندر دیکھا، گھر والوں کے اندر دیکھا، اور رشتہ کیا اور شادی ہو گئی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے ان کو ان تمام خرافات سے گزرنا پڑا۔ ایسے لوگ ہیں کہ بیٹی کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزوں کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے۔ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین،
دین دیکھ کر کے کرو، دین والیوں کو ترجیح دو۔ تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ برکت کی دعا اللہ کے نبی نے کی۔ دینداری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو ترجیح دو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب آپ دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرو گے، ایک دیندار بچی لے کر کے اپنے گھر میں آؤ گے، آپ کے گھر میں اس دیندار بچی کی وجہ سے، اس نیک اور صالحہ بچی کی وجہ سے آپ کے گھر میں کیا اثر پڑے گا، آپ کے گھر میں کیا اصلاح ہوگی۔ ایسے کتنے خاندان ہیں جو سسر کہتے ہیں کہ میری بہو جب سے آئی ہے میرا گھر بدل گیا، ہم نے دینداری دیکھ کر کے رشتہ کیا تو الحمدللہ بچی عالمہ ہے اور میرے گھر میں آئی تو سب سے پہلے اس نے میرے بیٹے کو سدھار دیا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھ لیا، جبکہ پہلے بہت جو ہے لاؤبالی قسم کا تھا، لیکن میری بہو کی وجہ سے بچے کے اندر بہت سدھار آ گئی۔ میری بچیوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہے، گھر میں تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی، گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ برکت دیکھو دینداری کی بنیاد پر جب آپ رشتہ کرو گے، اس کی برکتیں آپ کے گھر میں نظر آئیں گی، آپ کے بیٹے کی زندگی میں اور آپ کے جو ہے رشتہ داروں کی زندگی میں نظر آئیں گی۔ اور پھر اس بچی سے جو اولاد ہوگی اس کی تربیت، اسی لیے کسی نے سلف سے منقول ہے، کسی نے کسی سلف سے پوچھا کہ میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اس کا آپ کچھ مجھے نسخہ بتلائیے۔ تو کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ کہا جی ہاں ہو گئی۔ کہا تب تو وقت نکل گیا، تربیت کا وقت نکل گیا۔ اگر آپ کو بچوں کی نیک اور صالح تربیت کرنی تھی تو آپ کو یہ فکر شادی سے پہلے کرنی چاہیے تھی، ایک نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کر کے، تو وقت نکل گیا تربیت کا۔ یہ سوچ دیکھو ہمارے سلف کی۔ دیندار بچی جب گھر میں آئے گی تو حقیقت میں گھر کے اندر دینداری آئے گی، گھر کے اندر صالحیت آئے گی، گھر کے اندر نماز اور روزے کی پابندی ہوگی اور ایک دینی ماحول بنے گا۔ خرافات اگر کچھ ہیں، برائیاں اگر کچھ ہیں تو اس بچی کے ذریعے سے وہ ختم ہوں گی۔ یہ جو ہے برکت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کی جو آپ نے نکاح کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سلف کے یہاں تو یہی وجہ ترجیح ہوتی تھی۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب وہ گشت لگا رہے تھے اور انہوں نے جب اس بچی کی آواز کو سنا جس کی ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے کہا امی جان امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ کہا امیر المومنین یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، تم ملا دو۔ کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور اس کے بعد اس گھر کے دیوار پر آپ نے نشان لگایا اور بعد میں آپ نے اس گھر کے خاتون کو طلب کیا اور اس کو نصیحت کی اور اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کو جو ہے رشتہ پیش کیا، اس کی ماں والدہ کو اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری اس بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں خلیفہ وقت نے ایک عام لڑکی کو منتخب کیا اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے؟ کیوں؟ کیا چیز دیکھی؟ کیا ترجیح آپ کی نظر میں تھی؟ اس کی دینداری، آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ یہ احساس جس کے اندر ہوگا وہ یقیناً دین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، شرع کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی لاڈلی بیٹی تھی، آپ کی چہیتی بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس سے نکاح کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کس سے نکاح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیا آپ نے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حالات معاشی اچھے نہیں تھے آپ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی چیزیں اپنے گھر سے بھیجی تھی،
لیکن آپ نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا۔ آپ نے مال نہیں دیکھا، آپ نے دولت نہیں دیکھی، آپ نے سرمایہ نہیں دیکھا، آپ نے ان کی دینداری دیکھی، ان کا تقوی دیکھا، ان کی للہیت دیکھی۔ پیغمبر سے زیادہ اچھی بیٹی کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ تو خواتین جنت کی سردار تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے معیارات ہیں، لیکن تمہارا معیار دین ہونا چاہیے، تمہارا معیار تقوی ہونا چاہیے، سیرت ہونی چاہیے۔ اور جب مسلمان اس چیز کو اپنا معیار بنا لیں گے تو اس کا اثر ہر خاندان میں نظر آئے گا، ہر گھر میں نظر آئے گا اور معاشرے میں نظر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت اور تقوی دیکھ کر رشتہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نکاح کو کتاب و سنت کی ہدایت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔